بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، یوں تو بہت سے مضامین عنوان ہیں جن پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا اہم دورہ، عالمی شخصیات سے ملاقاتیں اور سعودی عرب اور پاکستان کے معاشی تعلقات کو نئے دور میں داخل ہونے کی نوید بتا رہے تھے وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے معاشی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے اہداف کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ ادھر ہم دیکھیں تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پہلا ایسا کارنامہ ہم نے دیکھا اس سال کا کہ نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاملات جو بہتر ہو رہے ہیں، SIFC ہو یا خصوصی تعاون کونسل جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ دورہ سعودی عرب تھا چونکہ، تو ہم آغاز میں گفتگو یہ بھی کریں گے کہ حج جیسا مبارک فریضہ، اس کے حوالے سے حاجی جو سرکاری کوٹے پہ جائیں گے ان کو کیا کیا ثمرات سمیٹ پائیں گے، وہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات کریں گے وہ ہندوستان جو ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں مصروف رہتا ہے اور جرائم میں مشغول رہتا ہے، اب تو بات امریکہ کینیڈا تک پہنچ گئی۔ کینیڈا میں ہندوستان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو امریکی ایجنسیز جس یقین پہ ہیں کہ پنو قتل کا جو پلاٹ تھا اس میں را کے جو چیف ہیں سمنتھ گوئل، وہ بھی ملوث ہیں، اور اجیت دوول بھی اس میں ہیں، اور مودی کے جو رفقا ہیں قریبی، ان تک بھی دائرہ جاتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر ہے۔ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ حج 2024، آج ہم وفاقی سیکرٹری برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر سید عطاء الرحمن صاحب کو صبح دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور اندیا تھا ان کا کہ اس سال بھی جو حاجی واپس آئیں گے تو ان کو شاید کچھ پیسے واپس کیے جائیں گے۔ کتنے واپس ہوں گے؟ روڈ ٹو مکہ اسلام آباد کے بعد کراچی سے اس پروجیکٹ کا آغاز، اس پہ بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ تو کیوں نہ انہی سے بات کر لیں جنہیں ہم صبح دیکھ اور سن رہے تھے، جناب ڈاکٹر سید عطاء الرحمن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ شکریہ۔ یہ بتائیے کہ حج کے معاملات، حاجیوں کو کوئی خوشخبری بھی سنائے نا۔ میں آپ کے تبصرے سے، انٹرو تبصرے سے ہی آغاز کروں گا۔ آپ نے بات کی کہ جب حجاج کرام واپس آئیں گے تو آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے انشاءاللہ کہ وہ جب واپس آئیں گے تو پچھلے حج کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ہم اس بات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اس بار کچھ نئے اقدامات متعارف کرا رہے ہیں جن کی تیاری مکمل ہے، اور ابھی 9 تاریخ کی پہلی فلائٹ یعنی 1 ذو الحجہ سے جو حج آپریشن شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن آپ نے دوسری جو بات کی کہ کتنے پیسے واپس کریں گے، اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے اس بار لیے ہی ان سے کم ہے۔ اچھا، پچھلی بار جو ہم نے جتنی اماؤنٹ واپس کی تھی اس سے کہیں زیادہ ہم نے اس بار ان سے کم لیے ہیں، اور یہ اس کے باوجود کہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، مہنگائی بہت ساری چیزوں میں آئی ہے۔ مثلاً آپ کوئی ایسا سیکٹر دکھائیں جہاں جہاز کا کرایہ سستا ہوا، لیکن ہم نے اس بار مذاکرات کر کے اور نیگوشیٹ کر کے ایئر لائن سے کرایہ پچھلے سال کی نسبت کافی کم کرایا ہے۔ مثلا اس سال سرکاری حج کتنے پیسے لیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بار ہم نے جو کراچی، کوئٹہ اور سکھر سے جو فلائی کریں گے ان سے لیے ہیں 10,55,000۔ اچھا، پچھلے سال یہی اماؤنٹ 11,55,000 تھی۔ 1 لاکھ کم۔ 1,00,000 کم۔ اور جب جو لوگ پشاور، اسلام آباد، پشاور تو اب پشاور کے مسافر حجاج ادھر ہی آتے ہیں، اسلام آباد چونکہ انہوں نے روٹ مکہ پروگرام سے استفادہ کرنا ہوتا ہے تو ان سے ہم نے لیے ہیں 10,75,000، یعنی وہ 20,000 خرچہ ہے ایئر لائن۔ اور لاہور والوں کا؟ لاہور کا تو نارتھ میں ہی آتا ہے 10,75,000۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ ہم اتنے پیسوں میں بھی اس بار مدینہ منورہ میں ہمارا کوئی حاجی
مرکزیہ کے باہر نہیں ٹھہرے گا. مرکزیہ وہ جو پہلا راؤنڈ ہے جو مرکزی علاقہ ہے جہاں سے پیدل لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آ سکتے ہیں. اکاموڈیشن وائز کیسے ہوگا؟ اکاموڈیشن وائز بالکل جو وہاں کی 4 سٹار ہوٹل والی اکاموڈیشن ہے وہی ہوتی ہے اسٹینڈرڈ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال چونکہ مدینہ منورہ میں توسیع اور نئی بلڈنگز کی وجہ سے کافی ڈیمولیوشن ہو رہی ہے تو بہت مقابلہ تھا. کئی ملکوں کو مرکزیہ میں جگہ نہیں ملی، لیکن ہم نے چونکہ یہ پروکیورمنٹ پہلے شروع کی تھی ٹائم پر، فلائٹ شیڈیول بھی ٹائم پر بر وقت فائنلائز کیا، تو ہمیں مرکزیہ کے اندر ہی اپنے حجاج کو رکھ سکیں گے. تو فوکس صرف اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے کم پیسے لیے، فوکس اس پہ بھی ہے کہ حجاج کو سہولتیں کتنی دی. میں یہاں یہ بھی کہوں کہ کچھ نئی چیزیں ہم نے چھوٹی چھوٹی متعارف کرائیں، لیکن اس سے حجاج کا جو حج کا ایکسپیرینس ہوگا وہ کافی بہتر ہوگا. مثلا اس بار حجاج کو یہیں سے گھر سے ہی ہم پہلے حاجی کیمپ میں ان کو سم دیں گے جو کہ ایکٹیو ہوگا، ان کے بائیو میٹرکس ادھر ہی ہوئے ہوں گے، اور وہ جب وہاں اتریں گے سعودی عرب میں تو ایئرپورٹ ہی سے وہ واٹس ایپ کال اپنے گھر کر سکیں گے. عموماً واٹس ایپ کالز کی اجازت وہاں لوکل آپریٹرز کو نہیں ہوتی موبائل فون سے، لیکن ہم نے خصوصی انتظام اور ایگریمنٹ کے تحت کال بھی کر سکیں گے. بالکل 7 GB ان کے پاس انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہوگا. البتہ اس پہ ہم نے وہ سٹریمنگ آف کروائی ہوگی تاکہ وہ غلطی سے فون کے ڈیٹا سے کوئی اور چیز استعمال کر کے اپنا ڈیٹا اڑا نہ دیں. تو اس کے علاوہ ایک ایپ اس بار ہم نے حج کو کافی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو IT بیسڈ کر دی ہیں کافی چیزیں. ہماری تمام حجاج کے ساتھ ابھی سے ایپ کے ذریعے رابطہ ہے. ان کو تربیتی مواد، ان کو مختلف قسم کے ہدایات، ان کے شیڈیول، یہ سب ہم ایپ کے ذریعے بیچتے ہیں اور وہ ایپ کے ذریعے ہمیں وہ کرتے ہیں، ریسپونڈ کرتے ہیں. سعودی حکام کا ہمارے ساتھ رویہ کیسا رہا ہے ایسے سارے معاملات میں؟ بہت اچھا. میں آپ کو ابتدائی سے کروں گا کہ اس بار ہماری ریکویسٹ پر ان کی مہربانی کہ انہوں نے جو روٹ مکہ جس کو عربی میں طریق مکہ کہتے ہیں، وہ پروجیکٹ پہلے اسلام آباد میں تھا پچھلے 2 سال سے، وہ اب کراچی بھی توسیع کر دی گئی ہے. اب کراچی سے جو بھی حجاج جائیں گے وہ طریق مکہ کی سہولت استعمال کریں گے. سہولت کیا ہے؟ ادھر ہی سعودی امیگریشن اور سیکیورٹی چیک وغیرہ ہوگی. وہاں سے جب حجاج کرام اتریں گے جہاں سے they just walk away out of the airport جیسے کہ ڈومیسٹک پیسنجرز ہوں، بلکہ ان کا سامان بھی از خود ان کے ہوٹلوں اور رہائش گاہوں پر پہنچائے گا. ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس بار ہم حجاج کو ایک بڑے سائز کا بیگ، ایک چھوٹے سائز کا بیگ اور ایک بیلٹ یہ ہم دے رہے ہیں ان سے بغیر کوئی پیسے لیے، اور یہ سارے بیگ ایک سائز کے اور ایک رنگ کے ہوں گے، پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہوگا. اس سے نام وغیرہ بھی لکھا ہوگا ان کا؟ نام اس پہ QR کوڈ ہوگا. QR کوڈ اس لیے ہوگا کہ اگر بفرض محال کوئی کسی حاجی کا بیگ گم ہو جائے تو وہ سکین کر کے اس کا پورا ایڈریس کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں انہوں نے جانا ہے، کس بلڈنگ میں جانا ہے، تو یہ بھی ایک سہولت ہوگی. یہ جو حجاج جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی نیت بھی اور جانا بھی، آمین، اور انتظامات کرنے والوں کی بھی نیک نیتی کو اللہ برقرار رکھے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹریننگ تو ہر حج سے پہلے ہوتی ہے، اس دفعہ ٹریننگ میں بھی ان کو کوئی خاص توجہ دی جا رہی ہے؟ اس بار یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. اس بار ٹریننگ کو دورانیے کے لحاظ سے بھی ہم نے دگنی کر دی ہے. یعنی پہلے ہم صرف رمضان عید کے بعد ٹریننگ دیتے تھے، اس بار ہم نے رمضان سے پہلے بھی ایک راؤنڈ ٹریننگ کی کروائی اور دوسری ابھی رمضان کے یعنی عید کے بعد. اس کے علاوہ ہم نے ماڈیولز بھی مختلف متعارف کرائے ہیں، اور یہ ٹریننگ منسٹری نے خود کروائی تاکہ زیادہ تر فوکس انتظامی معاملات پر ہوں کہ حجاج نے وہاں کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، تاکہ ہر حاجی جو ہے وہ اپنے ملک کا سفیر بھی ہوتا ہے. اس لیے
دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر تربیتی مواد ویڈیو کلپس کے ذریعے اس ایپ پہ ڈالا ہوا ہے. پاک حج ایپ اس کا نام ہے. استعمال کرنا بھی بتایا گیا ہے؟ بالکل. یہ اس پہ بطور خاص سیشنز ہوئے ان کو بھی بتایا ہے, اور جو حجاج کرام کے ساتھ معاونین جائیں گے ان کو بھی تربیت دی ہے. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو حجاج کے ساتھ جو معاونین جاتے ہیں, جن کو کسی زمانے میں خدام بھی کہتے ہیں, وہ اس بار پہلی مرتبہ ہم نے بذریعہ ٹیسٹ اور ان کی جسمانی فٹنس کو ایگزامن کروا کے ایک نیشنل ٹیسٹنگ سروس سے وہ ہم نے منتخب کرے ہیں. اور جس ایپ کا میں نے ذکر کیا اس کا ایک خصوصی فائدہ یہ ہوگا کہ مینا میں جب یہ حجاج اپنا ٹینٹ بھول جاتے ہیں اور اپنا مکتب, اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر وہ انٹرنیٹ کنیکٹ نہ بھی ہو تو وہ اس میں آواز کے ذریعے اپنی مکتب کا نام لیں گے اور ان کی اسکرین پر ایک لکیر ادھر سے بن جائے گی کہ آپ اپنے جی وہ راستہ دکھایا جائے گا. مطلب جدھر وہ کھڑے ہیں ادھر سے جو ان کا مکتب یا خیمہ ہے ادھر تک ایک لکیر بن جائے گی جس پہ وہ آسانی سے جا کے اپنی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا اللہ قبول کرے, لیکن ہمیں عام طور پہ اپنے حجاج سے ہمیں کیا کہنا چاہیے جو ہمیں بعض ان سے بھی شکایات ہوتی ہیں, رویہ یا طریقہ یا میں دیتھی بیڑے, یہ جو سٹائل ہے اللہ کے گھر جا کے تو اپنے آپ کو تو ختم کرنا ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اور وہاں پہ میرا پیغام یہی ہوگا کہ یہ مشقت مانگتی ہے حج کا جو فریضہ ادا کرنا ہے. اس کے لیے برداشت, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, بلکہ وہاں اگر صرف فوکس اللہ کی رضا پر ہو اور حج کی عبادت پہ ہو, اور یہ کہ جیسے وہ ہم یہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے, اور یہ جو دوسرا شریک یعنی بجائے اس کے جیسے آپ نے بات کی کہ قطار میں آگے جانے کی کوشش کریں اگر ثواب سمجھ کر, اور یہ بعین ہی ثواب ہے بھی کہ دوسروں کو موقع دیں کہ پہلے آپ. تو اگر اس طرح باقی جہاں تک سہولتوں کا تعلق ہے, پچھلے سال بھی اور اس سال ہم نے پچھلے سال کی نسبت کھانے کی کوالٹی میں بھی مینیو میں بھی اضافہ کیا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ تقریباً اسی ریٹ میں اچھے مینیو کا کھانا ان کو دیا جائے, اور وہ بوفے شیپ میں دیا جائے, نہ کہ پیکٹوں میں جس کا پھر ضائع بھی ہونے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ پریزنٹیشن بھی ٹھیک نہیں رہتی. اسی طرح یقیناً ہم جتنا پیکج لیتے ہیں حجاج سے اس میں ہم عزیزیہ میں یعنی قدری دور ہی رہائش دے سکتے ہیں ان کو, لیکن رہائش کی کوالٹی پر ہم نے توجہ دی ہے, اور 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ ان کو عبادات, نماز اور دیگر عبادات کے لیے وہاں حرم شریف میں لے جانے کے لیے دستیاب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ سے حج تک جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ سے یہ ملاقات جاری رہے گی, اور لیٹسٹ چیزیں اور دوبارہ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. حاضر ہیں, اور ہم بس جیسے آپ کو بتایا کہ اس بار ہم نے کمیونیکیشن پہ اس لیے بھی فوکس کی ہے کہ کوئی رابطے کا فقدان نہ ہو, بلکہ زیادہ سے زیادہ رابطہ. اچھا, آخری سوال مجھے کہ اس میں صرف گھر والوں سے بات ہو سکے گی واٹس ایپ کال, وہاں تو نہیں یوٹیوب پہ میرا سلطان دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ یوٹیوب اگر وہ بیٹھتے ہیں وائی فائی سے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنے سم والے ڈیٹا سے ان آپریٹر کو کہہ کے آف کروائی ہے تاکہ ڈیٹا ضائع نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا, دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو, تفصیلی بات چیت کریں گے. بڑی مہربانی, شکریہ. ناظرین, سب نے بہت ساری باتیں کی, اپنے رویے بھی تبدیل کرنا ہوگا نا, اور وہ جو استارہ ہے نا ابلیس کو کنکر مارنے کا, وہ اپنی میں کو ختم کرنے کا بھی ہے, وہ نفس امارہ کو مارنا بھی ہے, ختم کرنا بھی ہے. اور میں نے جسے بات کی نا کہ وہ میرے بھی کئی رشتہ دار جاتے ہیں, وہ حج پہ بھی گئے تو وہاں پہ بھی جتنی رشتہ دار پہنچتی ہیں نا وہاں پھر وہ انہیں یہ کر دیتا ہی, اس نے وہ کر دیا. اللہ کی خالص رضا کے لیے یہ فریضہ ہے, اللہ قبول کرے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں, کیونکہ آپ نے بار بار کہنا ہے لا شریک لک, اس کا کوئی شریک نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیگر موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بلند و بالا پہاڑ,
کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال۔ یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے حج کے بارے میں بات ہوئی اور میں نے آپ نے گفتگو کے آغاز میں ہی جو عرض کیا تھا کہ معاشی اشاریے بلندی کی جانب، سٹاک ایکسچینج کا کاروبار ریکارڈ قائم کر گیا۔ سعودی عرب پاکستان کے مابین جو تعلقات، اس میں معاشی اور تجارتی جو حجم ہے وہ بھی بہت زیادہ کرنے کی یقین دہانیاں بھی ہیں، عزم بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت، پیار، خلوص کے رشتے میں مزید گہرائی لانے کی بھی باتیں ہم نے دیکھی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پہ تھے تو بین الاقوامی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے حل کے ساتھ ساتھ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی اور کاربن کا اخراج پاکستان کی جانب سے نہ ہونا اس قدر، اور ہمیں وہ جو ہمارے متھے لگے نقصانات، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ اسی پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایم کیو ایم کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ آسیہ اسحاق، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب اختیار ولی خان، بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کے وقت کا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب اخوندزادہ چٹان، بہت شکریہ چٹان بھائی آپ کے وقت دینے کا۔ آسیہ اسحاق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ چیزیں تو بڑی خوشکن، مسائل میں جو گھرے ہوئے تھے دلدلوں کے اندر، اس سے نکلنے کی ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ تو بڑی اچھی ہیں، تو اس کو مزید کیسے پھیلایا جائے گا، کیسے معاملات بہتر کیے جائیں گے؟ جواد صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں پرائم منسٹر کا یہ جو بھی وزٹ ہے حالیہ سعودی عرب کا، یہ بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا ہے، اور اس کو ہم اسٹریٹجکلی بھی بہت امپورٹنس دیں گے۔ وہاں پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پلس جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے جو مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں جو $1 بلین کی جو رکی ہوئی رقم تھی، جو پچھلے دفعہ میں رک گئی تھی، وہ دوبارہ سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انڈیکیٹرز تو اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو پیچھے گڑبڑ ہو چکی تھی، آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی، بلکہ مئی پہ بھی پھر سر پہ چڑھا ہے مئی۔ جی، سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشنز جو ہے وہ دہائیوں پر محیط تھے، ان کو کتنی بڑی زک پہنچی، تو اس کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے اس کو بہترین صورتحال پہ لے کر آنا، یہ بڑا کمینڈیبل جاب ہے جو پرائم منسٹر نے کیا ہے۔ اور ہم اس کو مزید آگے اس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کا دیکھیں اس وقت سب سے بڑی جو پاکستان کے پاس اپارچونٹی ہے نا جواد، وہ ہے پاکستان کا ہیومن کیپٹل۔ اگر ہم نے اس ہیومن کیپٹل کو صحیح معنوں میں استعمال کر لیا تو آپ یقین کریے کہ ودن نو ٹائم آپ دیکھیں گے، ابھی آپ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیکیٹرز بہتر ہیں، پلس میں انفلیشن کم ہوتی جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچھا ریئیکٹ کر رہی ہے، یہ ان نو ٹائم یہ ریپیئر ہو جائے گا۔ لیکن دا اونلی پوائنٹ از دیٹ کہ ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو ریئلائز کریں۔ کوئی ملک یا دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس وقت تک ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے اندر ولنگنس دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ہم خود کیا چاہتے ہیں، ہم خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ریکگنیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر موجود ہے، اور ہم اس سلسلے کے اندر گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف سیگمنٹس آنے والے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 6 جون کو جو ہے وہ بجٹ آئے گا، اس سے پہلے کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو اگر تو ہم نے اپنے
اخراجات کو کرٹیل کر لیا. ایک جو منسٹریز کے اندر جو سائفنس کے ذریعے جو ڈرین ہو رہا ہے پیسہ کرپشن کی مد میں, ٹھیک ہے, کک بیکس کی مد میں, اگر جواد ہم نے یہ روک لیا نا, اور آپ دیکھیے گا ود ان نو ٹائم پاکستان, پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس بالکل, وہ ابھی نظر بھی آیا ہے, انہوں نے ایف بی آر کے اندر جو کچھ ایکشنز لیے ہیں وہ نظر بھی آ رہا ہے, لیکن یہ کراس دا بورڈ بہت بڑے پیمانے پر ہر ایک نظر کو کرنا پڑے گا جی, مجھے انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کو نہ صرف کرنا پڑے گا بلکہ اب آپ کے پاس, ہمارے پاس اب آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک ایسی سچویشن کے اندر آ گئے ہیں جواد, آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جو جن کا نہ کبھی سر نہ پیر, وہ ہمیں آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں. مثال کے طور پہ افغانستان ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ بیسکلی کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ ہمارے ہی ٹکڑوں کے اوپر پلے, لیکن اب ان کو وہ آنکھیں دکھانے لگ گئے. تو یہی وہ والی بات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کر کے, لوپ ہولز کو بند کر کے, کرپشنز کو کم کر کے ہم اس چیز کو ٹیک آف کر سکتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب, جس طرح آسیہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا, ہم بھی ولنگ شو کریں گے تو بہتر ہوگا. آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں پشاور میں, تو وہاں پہ بھی یہ جتنی چیزیں گنوا رہی تھیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں یا ابھی کسر ہے کوئی؟ تھینک یو ویری مچ فیضی صاحب. آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں جس کو شہر اقتدار کہتے ہیں, اور میں اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوں جس کو شہر انتشار کہتے ہیں. یہاں پر انتشار کی سیاست ہی ہوتی ہے اور یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, ہم جو ہے تو قبضہ کر لیں گے, حکومت پہ قبضہ کر لیں گے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. یہ ان کو کوئی بنانا ریپبلک لگتا ہے. یہ کوئی ڈراموں سے نکلے ہوئے, عمران جو سسپینس ڈائجسٹ ہوا کرتا تھا نا, یہ اس کے کردار ہیں, وہیں سے یہ نکلے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹا بڑا ان میں کوئی ہے نہیں, سارے ایک دن پیدا ہوئے ہیں. یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کا پٹھا بیٹھ چکا ہے. یہاں پہ جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے وہ فارغ ہے. یہاں پہ جو آپ کہہ لیں ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں کچھ نہیں ہے. آج بھی یہاں پر جو کہتے ہیں نا ہم نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی تھی, تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا اس میں 95% اسٹوڈنٹ میٹرک میں فیل ہو گئے. ہم ایسے صوبے میں رہتے ہیں. 1000 ارب روپے کا مقروض ہے اور مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو 2018 میں حکومت ملی تھی تو ادھر پی ایم ہاؤس کے یہ بھینسیں نیلام کر رہے تھے. 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے کی گاڑی نیلام کر رہے تھے. کہتے کہ جی یہ اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے. آج یہاں پر وزراء کے لیے اور ان کے افسروں کے لیے, حکومتی مشیروں کے لیے نئی نئی فارچونر گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, ملین آف روپیز اس پہ لگائے جا رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اناؤنس کر دیا. ایسے صوبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ چلو. جب آپ اپنی یہ جو گندگی سیاست ہے نا, گندگی سیاست, بدبودار سیاست, یہ غلیظ سیاست, اس کو چھوڑ دو. اب پاکستان کی تزئین و آرائش اور اس کی تعمیر نو کا کام کرنا ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا جب ان کی حکومت ختم کی تھی عدم اعتماد کے طریقے سے, ایک آئینی طریقے سے, ہم نے اس وقت اپنے سارے پولیٹیکل سٹیکس وہ داؤ پہ لگا دیے تھے اور ہم نے اس کی کاسٹ بھی پے کی ہے. لیکن ہمارا پہلا گول یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو اس کو ریکور کرنا ہے جو اس کی اکنامک تباہی ہو چکی ہے معاشی طور پر. آج سٹاک ایکسچینج الحمدللہ 73,000 پوائنٹ کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے جو پاکستان کی تاریخ بن گئی ہے. آپ کے پاس سعودیہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ کون سا سعودیہ؟ یہ وہ سعودیہ ہے جس کے شہزادہ جب اس ملک میں آتا تھا, ولی عہد آتا تھا تو یہ ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے, ان کی گھڑیاں تحفے میں لے کے اس کو باہر بیچ دیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. ان کی پھر جب باتیں وہاں پہ پہنچی تو ان کے ساتھ ان کا بائک آؤٹ ہو گیا تھا. چائنا انویسٹمنٹ کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ نے ایران کو دیکھا, وہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ لایا ہے. یہ گیس پائپ لائن آ رہی ہے. پاکستان انشاءاللہ ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے. تمام اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں. یہ ایک اشاریہ جو ہمیشہ منفی ہے, منفی سائڈ پر ہے,
پی ٹی آئی کا یہ منفی سائڈ پہ ہی رہے گا, مجھے ان سے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے. بات کرتے ہیں سول سپریمیسی کی اور کہتے ہیں جی مذاکرات ہم نے آرمی چیف سے کرنے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کا پروگرام ہے. تو ایسے لوگوں کی پاکستان کی جمہوریت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بہت ہی شوق ہے کہ یہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ان کو 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی, اپنا جرم قبول کرنا ہوگا, قوم سے معافی مانگے, فوج سے معافی مانگے, جمہوری قوتوں سے معافی مانگے, پھر ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. صحیح. اخونزادہ چٹان صاحب, جیسا اختیار ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو صورتحال ہے, تو جب انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی ادارے, تو وہ مجموعی طور پہ ملک کی کیفیت دیکھتے ہیں. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ پیسہ ہم سے چاہیے اور پھر اپنی وزیروں کے لیے, اراکین کے لیے جس طرح کے بل منظور ہو رہے ہیں اور جو گاڑیاں لی جا رہی ہیں, اختیار ولی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, تو اس سے بھی تو ہمارے اوپر منفی اثر پڑتا ہے نا. کس طرح ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں یہ عرض کروں کہ اب افغانستان کے بارے میں آسیائی ساتھ صاحبہ نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کی, مجھے اس سے بہت دکھ ہوا. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا اسلامی برادر ملک ہے, اور میرا آدھا قبیلہ اس طرف ہے, میرا آدھا قبیلہ اس طرف ہے. میں باجوڑ کا رہنے والا ہوں, میرا ترکلانی قبیلہ اس طرف بھی ہے سرحد کے اور اس طرف بھی ہے. لیکن لوگوں کو شہید کرنے کا اور فوجیوں کو شہید کرنے کا تو نہیں نا انہیں اختیار دیا جا سکتا. خونزادہ صاحب دیکھیے جی, بالکل نہیں دیا جا سکتے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کیا وہ تو انڈیا کو بھی نہیں دینا چاہیے, وہ تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ہم تو بار بار یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ را کی طرف سے ہو رہا ہے. تو میں اس طرح کی بات کا توقع نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون, ایک پارلیمنٹیرین اپنے ایک پڑوسی ملک کے بارے میں اس طرح کا بات کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور افغانستان کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے. افغانستان کے سرزمین کو اگر دیکھ لیں تو دنیا کے بہت بڑے بڑے سپر امپائر جو تھے, ان کے قبرستان آپ جا کے اگر ڈھونڈنا چاہے تو افغانستان میں موجود ہے. دو سپر پاور رشیا اور امریکہ کے قبر تو ابھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی کہ افغانستان کے سرزمین پہ بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے باتوں سے گریز کیا جائے تو اچھا ہے. جناب والا, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا اور اس کے ضمن میں حکومتیں بنے, سندھ میں حکومت بنا, پنجاب میں بنے, کے پی کے میں, بلوچستان میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں بنی. اب حالات یہ ہیں کہ باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جس دن حلف لیا, اسی دن وہ جا کے گوادر میں ان کے جو بارشوں سے متاثرین لوگ تھے ان کے پاس پہنچ گیا. کوئی اپنے لوگوں کے لیے ایمبولینسیں خرید رہے ہیں, کوئی اپنے اسکول کے بچوں کے لیے الیکٹریکل بائک دے رہے ہیں, خواتین کے لیکن پنک بسز چلا رہے ہیں سندھ میں. بالکل جی, لیکن ہماری بدقسمتی ہیں کہ ہمارے صوبے پہ ایک بار پھر وہ لاڈ لاراج بنا, اور جس دن سے حلف اٹھایا ہے, اور حلف بھی جس طریقے سے اٹھایا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا. ابھی تک وہاں پہ اجلاس تک نہیں ہوا ہے. رمضان پیکیج کا اعلان ہوا لیکن کسی کو وہ رمضان پیکیج نہیں ملا. ابھی تک ہمارے بچے, تعلیمی سال شروع ہوا ہے, 3 ہفتے ہو گئے کہ پورے ملک میں نیا تعلیمی سال کا سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن پختونخوا کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے کتابی نہیں ہے. تو ہمارے حالات یہ ہیں. روز ہمارا چیف منسٹر ایک جلسے کا اعلان کرتا ہے, احتجاج کی اعلان کرتا ہے, لیکن صوبے کے عوام کو ابھی تک کچھ دیا نہیں ہے, اور اس کا فرق ضرور ملک پہ پڑے گا. باہر دنیا میں تو بھی ایک تاثر جائے گا, لیکن ملک میں بھی اس پہ بہت بڑا اثر جو ہے وہ پڑے گا. باقی ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ بہتری آ رہی ہے. ایک دور تھا کہ ہر رات ہم ٹاک شو کرتے تھے کہ پاکستان آج خدا نخواستہ بینک کرپٹ ہونے والا ہے, اور لوگ سری لنکا کے لوگ نہیں پی ٹی آئی والی سری لنکا کی مثالیں دیتے تھے. بی آر کی چیئرمین شبر زیدی صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم تو بس بینک کرپٹ ہو چکے ہیں لیکن اعلان کرنا باقی ہے. پی ٹی آئی کا جو وزیر خزانہ تھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم ملک ختم ہو چکا ہے خدا نخواستہ. اب وہ حالات نہیں ہے, اب حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں. میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا خدا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے. مارکیٹ میں استحکام آیا,
पीटीआई के दौर में सुबह चीजों की कीमत एक होते थे, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा। अपारा मार्केट आप जाते थे तो एक रेट चलता था, आप कराची कंपनी जाते थे, यानी मुकम्मल तौर पे माफिया का कब्जा था। इस तरह डॉलर्स के हालात थी, इस तरह सोने के हालात थी। तो आप मार्केट में भी इस्तेहकाम आ चुका है, चीजें महंगे हैं कि सस्ते हैं, लेकिन इस्तेहकाम है। आज आपने जो चीज खरीदा जिस रेट से, कल भी इसका वही रेट होता। वो माफिया का राज जो था पाकिस्तान में, वो खत्म हो चुका है। अब जरूरत किस चीज का है? अब जरूरत इस चीज का है कि हमने इन हालात के लिए बहुत सख्त फैसले की, इस पे हमने अपनी सियासत कुर्बान किया। पीपल्स पार्टी ने भी, जमात उलमा इस्लाम ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, पीडीएम के तमाम जमातों ने अपना सियासत कुर्बान करके मुल्क को बचाया। हमने सख्त फैसले की, गरीब अवाम पे बहुत बोझ डाला। अब गरीब अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप ये होना चाहिए कि बोझ अशरफिया पे डाला जाए। सबसे पहले तो हुकूमत अपने अखराजात करे, कम करे, जो कि कम नहीं हो रही है। हर मिनिस्ट्री में आप जाके कम नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम करे। हमारे फौज की जो गैर जरूरी अखराजात है वो कम हो जाए। अदलिया के जो गैर जरूरी अखराजात है वो कम हो जाए। सब क्यों होने चाहिए? और हम बोझ डाले इन लोगों पे। देखिए हम किस तरह करते हैं, हम जो लोग टैक्स देते हैं हम मजीद इस पे टैक्स का बोझ डालते हैं। भाई आप टैक्स का दायरा वसी करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप गरीब के सोलर पे टैक्स लगाए। आप टैक्स का दायरा वसी करें। यहाँ पे शादी हाल है बड़े बड़े, यहाँ पे प्लाजे है बड़े बड़े। दूसरा ये कि किसान के साथ जो कुछ हो रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। जब तक हम किसान को सब्सिडी नहीं देंगे, डेफिनेटली अखुंज़ादा साहब, तमाम तो उम्र आप पे वो ही बता चुके हैं कि हम ये फैसले करें। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। आसिया इसहाक साहब, जिस तरह बात हो रही है कि अपनी प्राइस अदा की सियासी भी, और उसके बावजूद संभाला पीडीएम में, आपकी जमात भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो तो कराची से ट्रेन मार्च चला रहे हैं कि एमक्यूएम हमारी सीटें खा गई है। वो कुछ भी करते रहे। देखिए पहले मैं आपको एक बात कह दूं, चट्टान भाई ने एक बात कही है, उनकी अफगानिस्तान से मोहब्बत एक जगह, लेकिन मेरे 156 बच्चों को जो मार के जाएगा और वहाँ पनाह लेगा, मेरे लिए वो दहशतगर्द है और दहशतगर्दी रहेगा। मेरे जवानों को जो शहीद करेगा और उनकी लाशें उनके घरों में आएंगी, मेरे लिए वो दहशतगर्द ही रहेगा। मैं आज आप देखें, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि इनके सारे सेफ जो है वो सारे गढ़ वहाँ पर हैं। और आप रॉ की बात करते हैं तो रॉ के कंधार से वो ऑपरेट कर रहे हैं। कंधार किसका सूबा है? अफगानिस्तान का सूबा है। रॉ वहाँ से ऑपरेट कर रही है। अफगानिस्तान के कौन से इलाकों से रॉ ऑपरेट नहीं कर रही है? फिर उसके बाद अगर आप आ जाइए कि ये जो सूरत हाल अभी डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दोबारा से सुसाइडल बॉम्बिंग एक दफ़ा फिर से शुरू हो गई है। देखें जवाद साहब, बहुत माजरत के साथ, बिल्कुल अखुंज़ादा चट्टान का आधा कबीला इधर होगा, आधा कबीला बिल्कुल सबका ही है। हमारे भी वो है, बहुत सारा पूरा आधा ख़ानदान जो है वो छोड़कर बैठे हुए हम भी। लेकिन जहाँ बात मुल्क की आएगी तो स्याह को स्याही कहा जाएगा और सफ़ेद को सफ़ेदी कहा जाएगा। सही। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी आवाज़ में कोई इशू है? मैं इख्तियार वली साहब से बात कर लूँ। और इख्तियार वली साहब, ये जो बात है, चले रॉ की बात आ गई, इस तरफ भी चलते हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि पुन्नू कत्ल जो प्लॉट था उसमें रॉ के सरबराह के शामिल होने के, और उन्हें यकीन है कि मोदी के जो करीबी रफ़का हैं वो भी इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे सर? मैं आवाज़ आपकी नहीं आई, ज़रा सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी जैसे बात हुई कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से भी, और जहाँ जहाँ उसे मौका मिलता है, अब तो वो कनाडा अमेरिका तक अपनी दहशतगर्दी और वहाँ पे जो कत्ल की वारदातों में मुलव्वस पाया जा रहा है, कनाडा में उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट की खबर कि हिंदुस्तान के न सिर्फ रॉ के सरबराह समंत गोयल, बल्कि उन्होंने डोवल का भी नाम लिया और उसके साथ साथ कहा कि मोदी के करीबी जो रफ़का हैं वो भी इस प्लॉट में शरीक है, इस साजिश में शरीक हैं। देखिए, जो मोदी की पार्टी है, उसकी जमात है और फिर उसकी जो सरकार है, उसमें तो मतलब उन्होंने कौन सा कत्ले आम है जो नहीं किया? उन्होंने तो नस्ल कशियाँ की हैं, और जो खूनी सियासत है वो उनके मंशूर का हिस्सा है।
وہ ان کا سیاسی ایک پروگرام ہے. اور جو را ہے پھر تو را کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ را کہیں بھی جہاں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کی پرامن فضا کو خراب کرنے میں جو را کا کردار ہوتا ہے تو وہ بڑا گندا اور بڑا غلیظ ہے. تو را کا تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی انہوں نے اپنی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی ہے. کئی دفعہ کچھ دفعہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری جو فورسز ہیں اور ہماری ایجنسیز ہیں وہ ان کو ناکام بنانے کی پوری طاقت بھی اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں, بلوچستان میں, پھر ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جتنے ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں را ملوث ہے. انڈیا کی حکومت ملوث ہوتی ہے, ان کی فوجی جو قیادت ہے وہ ملوث ہوتی ہے. ان کی یہ شیطانیاں تو پوری دنیا میں مشہور ہے. تو کینیڈا کیا اور کوئی بھی ملک آپ اٹھا لیں تو وہاں پہ ان کی شرارتیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بہتر ہے کہ یہ اپنی اس سیاست اور اس روش سے یہ باز آ جائیں کہ دنیا کو ایک امن کا گہوارہ رہنے دیا جائے. اگر آپ اس طرح کسی کے ملک کے اندر جا کر در اندازی کریں گے, آپ وہاں پر ٹریس پاسنگ کریں گے اور آپ ان کے ملک میں آپ آگ پھیلائیں گے تو آپ کا دامن جو ہے وہ بچے گا نہیں. وہ آگ اس تک بھی پہنچ جائے گا, آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گا. تو انڈیا کو میرے خیال میں اپنا یہ جو یہ طریقہ کار ہے, یہ جو روش ہے, یہ اس کو چینج کرنا ہے. اب دنیا کہیں اور چلی گئی ہے, دنیا کہیں اور پہنچ گئی. ان چیزوں سے اب ان کو باز آنا ہوگا. اپنی جتنی ترقی آپ پرامن رہ کر سکتے ہیں, شرارتوں میں اور سازشوں میں رہ کر اس طرح ترقی آپ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ بھی سینکڑوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر بھی 24-25 کروڑ کی آبادی ہے. تو انڈیا کو چاہیے کہ میرے خیال میں وہ اپنی ان سازشوں اور شرارتوں اور ان بے ایمانیوں سے وہ باز آ جائیں. وہ جنگل کے بندر کا جو کھیل ہر وقت اس نے شروع کیا ہوتا ہے, اب اس کو بند ہونا چاہیے. اخونزادہ چٹان صاحب, یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح واشنگٹن پوسٹ کی خبریں کینیڈا بھر میں ہندوستان مخالف مظاہرے جاری ہیں, ان چیزوں کو لے کے ہمارے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اس موقع پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ ہندوستان کی شفافیت جو ہے اس کے چہرے سے وہ نقاب تو نوچ کے رکھ دینا؟ دیکھیے جی, مودی جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دوسروں کو بھی نقصان ہوگا, لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کو ہوگا. انڈیا میں انہوں نے جو نفرت کا بیج بوڑ ڈالا ہے, جو انڈیا کسی زمانے میں ایک سیکولر ملک تھا, اور یہ شدت پسندی تو ہم نے اپنے ملک میں لائی تھی. آپ کس کو کہا رہی ہے؟ ہم نے دوسروں کو خراب کرنے کے لیے یہاں پہ تشدد پسندی اور یہ چیزیں لائے تھے, لیکن آپ خود ہمیں وہ چیزیں کہا رہی ہیں. تو یہ حال انڈیا کا بھی ہوگا. انڈیا میں ابھی بھی کتنی صوبوں میں علیحدگی کے جو تحریکیں وہ چل رہی ہیں, اور انہوں نے وہ سیکولر انڈیا جہاں پہ سب بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے, اور انہوں نے جس طرح کے نفرت کا بیج بوڑ ڈالا, وہ بات تو کرتے ہیں ہندوتوا کا اور گریٹ انڈیا کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مودی نے جو نفرت کا بیج بویا ہے, میں اس کی وجہ سے انڈیا کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے, کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کو خود ہوگا, کسی اور کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا. آسیہ بی بی کو میں ایک بار پھر کہوں کہ دہشت گرد اس کا نہ قوم نہ ملک ہے. اگر کئی ملک سے یا سرزمین سے کسی ایک دہشت گرد نے کارروائی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری قوم کو اور پوری ملک کو برا بھلا کہے. کیا یہ عراقی جو ایجنٹ ہے یہ صرف قندھار سے آپریٹ کرتے تھے؟ کیا یہ کراچی میں نہیں تھے؟ کراچی میں جو آگ لگا ہوا تھا, جو ہر روز 10 اور 15 لاشیں پڑتے تھے, جو بوری بند لاشیں ملتے تھے, اس میں کون لوگ ملوث تھے؟ وہ عراقی ایجنٹ نہیں تھے. تو کیا میں اس پوری قوم کو کہوں اگر اس میں اردو سپیکنگ کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اور جیلوں میں تھے اور اس پہ ثابت ہوا تھا کہ یہ عراقی ایجنٹ ہے, تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں تمام اردو سپیکنگ والوں کو کہوں, یا اس میں 2 پٹھان پکڑے گئے تھے, یا اس میں کوئی بلوچ پکڑے گئے تھے؟ تو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ نفرت کی سیاست کو ہم نے اپنے اندرونی پالیسیوں کو درست کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے اندرونی پالیسیوں کو درست کیا تو میں یقین سے کہتا ہوں, اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھی کی. دیکھیں
ہماری پالیسی کا خارج و بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، نمبر 2 دنیا کی سپر طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ہماری 4 پڑوسی ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، لیکن افغانستان، ایران اور انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہے. انڈیا کے ساتھ تو مودی کی ہوتی ہوئی اب سوال ہی پیدا نہیں ہو جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے. تو اگر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں تو باقی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا تو ہے ہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہتری میں یہ ہے کہ ہم لوکل ٹریڈ شروع کریں. یہ ایران کا صدر جو آیا تھا اور جو فیصلہ ہوا ہے کہ 2 ارب ڈالر سے ہم اپنا ٹریڈ جو ہے 10 ارب ڈالر تک پہنچائیں گے. ہم نے اگر سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں ٹریڈ شروع کیا آپس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر پہ ہمارا انحصار ختم ہو جائے گا، ہمارا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو پڑوسیوں کے بارے میں انڈیا کے بارے میں احتیاط سے بات کرنا چاہیے. یقیناً یہ پڑوسیوں کا ہمیں حقوق ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حق بھی ادا کیے، لیکن ان کو بھی یہی چیزیں سوچنی ہوگی. ادھر بھی میسیج ضرور دیجیے گا. آسیہ اسحاق صاحب بالکل ضرور چاہیے، بالکل ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا عزت کرے. پاکستان نے ان کو پناہ دی، ابھی بھی یہاں پہ کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. صحیح. میں آسیہ اسحاق صاحب سے لے لوں ہوگا تو افغانستان کمزور ہوگا. جی تو ان کو بھی پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جو لوگ پاکستان کے بارے میں افغانستان میں نفرت پھیلا رہے ہیں، ان سے نفرت کرنا چاہیے، ان کا راستہ روکنا چاہیے. ہاں جی آسیہ اسحاق صاحب، آپ رشتہ دار تبدیل کر سکتے میں اخوذہ صاحب ذرا جواب لے لوں، ان کا مائک خراب ہو گیا تھا. جی آسیہ اسحاق صاحب، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں مائک جو میرا خراب ہو گیا تھا، دیکھیں میرے 156 بچوں کو جو قتل کر کے جائے گا اور پھر وہاں پر سیف ہیونز کے اندر رہے گا، میرے لیے وہ دہشت گرد ہے. جو میرے جوانوں کو قتل کر کے جائے گا اور ان کی ماؤں کے پاس ان کے لاشیں آئیں گے، میرے لیے وہ دہشت گرد ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان کو ریٹیلیشن کے اندر افغانستان کے اندر پریسیشن اسٹرائکس کرنی پڑ گئی تھی. کیوں؟ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کر کے جاتے ہیں انہیں وہاں سیف ہیونز ملتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ the only point is that کہ یہ ایک ایکویلیبریم ہے. اس ایکویلیبریم کو برابر رکھنے کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، تمام ممالک کے اوپر ہے. اور ٹریڈ تو ڈیفینیٹلی یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ گندم کی بات ہو رہی ہے ایگریکلچر کے اندر، ہم نے بھی وہاں پر بات کری ہے. جواد صاحب، یہ آپ کا ایگریکلچر سیکیورٹی رسک بننے کے لیے جا رہا ہے. کیوں بننے کے لیے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ابھی پروکیورمنٹ کی پالیسی ابھی نہیں آئی ہے ویٹ کی یا جو باغات ہیں. کیا ہوگا کہ اگر پروکیور نہیں کر رہے اور یہ سارا جا رہا ہے، افغانستان بھی جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اسمگل ہو رہا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بارے میں روز یہ روکنے اور روز روکنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طرح دیکھیں. اگر یہ پروکیور نہیں کرے گا نا جواز صاحب، میں آپ کے پروگرام میں کیا جا رہی ہوں، دیکھیں کسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. آپ اس کی گندم کو، اس کے باغوں کو پروکیور نہیں کریں گے، وہ کل یہ زمین بیچ دے گا. جب وہ زمین بیچ دے گا تو یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی. ہم گرین انیشیٹو کی جانب بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ گرین انیشیٹو کی، دیکھیں گرین انیشیٹو کی طرف ضرور بڑھیں گے، لیکن the only point is that کہ اگر تو یہ ایکویلیبریم، پھر میں آتی ہوں، اگر یہ ایکویلیبریم نہیں ہوا تو دیکھیں آج سے 2-3 سال پہلے اگر اجواز صاحب آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں خود کراچی کے اندر آٹے کی لائنوں کے اندر کیجولٹیز ہوئی ہیں. اس دفعہ بھی بمپر کراپ ہوئی ہے. جب یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے تب بھی بمپر کراپ تھی. the only point is that کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو لے کر چلنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا، بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب، بہت شکریہ آسیہ اسحاق صاحب. جی چٹان صاحب، میرا ایک سوال ہے. سب سے پہلا سوال تو مجھے یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا پیکسنگ ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ یہ گندم کس راستے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے میرا بارڈر سے 15 کلومیٹر کے گھر ہے، وہاں سے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے. اس پہ چونکہ میرے کار میں بار بار کہا جا رہا ہے خوزہ چٹان صاحب، وقت کا ایشو ہے. نیکسٹ پروگرام میں تفصیلی بحث کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی، کیونکہ میں بھی حدود و قیود میں ہوں اور مجھے آرڈر جب آ جاتا ہے تو میں بھی ہل نہیں سکتا. اختلافی نوٹ
होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन उसको मुल्क के मामलात पे, हसासियत पे मुकद्दम नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मैं कुर्बान, मेरे बच्चे इस मुल्क पे कुर्बान, अगर पाकिस्तान नहीं होगा ना तो कख नहीं रहेगा। लिहाजा इसमें तो दूसरी राय है कोई नहीं कि अगर हम अच्छे मामलात चाहते हैं पूरी दुनिया से, तो किसी को ये हक नहीं दे सकते कि वो हमारे साथ बुरा सलूक करे और हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत करे, और वो भी दहशतगर्दी जैसा नासूर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कलमा तय्यबा लिख के उस पर अमल करना ज़रूरी है। पड़ोसियों का हक उन्हें भी उतना ही रखना चाहिए जितना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून 3 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।